الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی اور پیارے دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ایمان اور اسلام یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے انسان کو اس دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، اسی ایمان کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کی دولت یہ کسی بندے کے اختیار میں خود نہیں ہے، کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا غرغرے کے حالت میں تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کر رہے تھے آپ اپنے چچا سے کلمہ پڑھ لیجئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ہم اس وقت تک آپ کو ایمان کی تلقین اور ایمان کی دعوت دیتے رہیں گے، کلمہ شہادت کا جو ہے دعوت دیتے رہیں گے، جب تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں ایمان ملی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مومنین سے، ایمان والوں سے خطاب فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت
نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہاری موت جو ہے ایمان کی حالت پر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے خطاب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک مومنین سے، ایک ایمان والوں سے، ایک مسلمان سے یہ خطاب فرمایا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ عزت ذلت، بیماری تندرستی، یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ اگر اس دنیا میں آدمی زندہ رہے اور اسی عقیدے کو لے کر اگر آدمی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت ایمان والی ہوگی، اسلام والی۔ دنیا میں آدمی جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزار لے، روکھی سوکھی کھا کر اپنی زندگی کو کاٹ لے، اس کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے تو وہ شخص کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس آرام و آشائش کے سامان بہت ہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، اچھی سواری ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، لیکن اس کی موت، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا ہے، بغیر ایمان کے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی محرومی اور ناکامی ہے۔ یہ ایمان انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسی ایمان کی وجہ سے، اسی اسلام کی وجہ سے انسان کو عزت اور کامیابی ملتی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت وہ پا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا، دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایمان دی ہے، یہ ایمان کی دولت ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو، ایمان والے کو اس بات کی طرف تلقین کیے ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت ایمان پر ہو، تمہاری موت اسلام پر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں میں ہے، مختلف احادیثوں میں یہ بات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ان قریب وہ فتنہ آنے والا ہے، ان قریب وہ فتنہ ہوگا جس میں انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا۔ اس وقت ایسا ماحول ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، صبح کے وقت مسلمان ہوگا۔ تو روایتوں کے الفاظ ہیں، ان کے ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فتنہ، وہ وقت آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، نیکی کے کام جلدی کرو۔ وہ فتنے تاریک رات کی طرح ہوں گے، وہ فتنے تاریک رات کی طرح ہوں گے، اور آدمی تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے، تھوڑے سے شہرت کی وجہ سے، مقصد کے تحت اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا۔ وہ فتنہ آنے والا ہے اور وہ فتنہ جو ہے رونما ہونے والا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے فتنے موجود ہیں جو ہمارے ایمان کو سلب کر رہے ہیں، جو ہم سے ہمارا ایمان چھین رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت مسلمہ کو یہ تلقین کی اور یہ بتایا کہ یہ فتنے آنے سے پہلے، جس وقت تمہارے ایمان سلب ہو جائیں، جس وقت تمہارے ایمان ختم ہونے لگے، یہ فتنے آنے سے پہلے تم چوکنا ہو جاؤ۔ باطل طاقتیں، فرقہ باطلہ جن کے خیال فاسد ہیں، وہ ہر وقت ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے اور آپ کے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نام کا مسلمان رہیں، مسلمانوں کے اندر سے ایمانی حمیت، ایمانی قوت، ایمانی جرأت ختم ہو جائے۔ فرقہ وارانہ طاقت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو، اپنی روایات کو بھول جائیں اور مسلمانوں کی شناخت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، وہ یہ چاہتی ہے۔ اور اسی لیے وہ منصوبہ بند طریقے سے جو ہے مختلف جگہوں میں، ہر علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت میں کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر کا ماحول صحیح کرنا ہے، اسلامی تہذیب کے مطابق جو ہے اپنے گھر کو ڈھالنا ہے، اسلامی کلچر کے مطابق جو ہے اپنے گھر کے افراد کو جو ہے چلنے کے لیے سکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، یعنی بیوی بچے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ ایسی آگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار سب کو جو ہے اس آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر جو فرشتے مقرر ہیں، جو عذاب دینے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، وہ بڑے سخت ہیں اور طاقتور ہیں۔ دنیا میں کوئی مجرم اگر پکڑا جائے تو اس پر جو ہے تھوڑی بہت کارروائی ہوتی ہے، ان پہ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرم بہت طاقتور ہے، مجرم کوئی ایم ایل اے ہے، مجرم کوئی اور بھی عہدے پر جو فائز ہیں وہ ہے، اس کی وجہ سے جو جلاد ہوتے ہیں ان کی سزا میں تخفیف کر دیتے ہیں، ان کی سزا میں کمی کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے یہ ہوتا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر جو فرشتے ہیں وہ بہت ہی طاقتور ہیں اور سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، وہ اتنی ہی سزا دیتے ہیں جتنا کہ وہ حقدار ہوتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود بھی بچو اس جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا گھر جو ہے دینی ماحول میں ہو، دین کی تعلیم ہو، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہو، ہمارے بچے کیسے ایمان کی حقیقت سے آشنا ہو، ہمارے بچے کے اندر کیسے جو ہے ایمان کی حمیت، ایمان کی قوت آ جائے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی فکر کرے اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی، وہ فکر کرے، چونکہ یہ فتنہ جو ہمارے سامنے آج باطل طاقت کی شکل میں موجود ہے، یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، اسلام کی دولت ہو، تو وہ مسلمان، وہ ایمان والا کامیاب۔ اور اگر اس کے پاس قارون کا خزانہ دے دیا جائے، اس کے پاس قارون جیسی دولت موجود ہو، لیکن ایمان نہیں ہو، اسلام نہیں ہو اور نبی کا وہ طرز نہیں ہو زندگی میں، تو پھر جو ہے اس کا زندگی جو ہے بیکار ہے، پھر جو ہے آخرت میں اس کی محرومی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو، اپنے اہل و عیال کو ایمان کی دولت سے آشنا نہیں کروایا، ایمان کی حقیقت سے اس کو روبرو نہیں کروایا اور ایمان کی تعلیم نہیں دی، تو کل قیامت میں بروز محشر یہ ہماری اولاد اور قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔
اور سوال کریں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مجھے امانت کے طور پر اس کے قبضے میں بھیجا، امانت کے طور پر اس کے ماتحت بھیجا، لیکن انہوں نے ہماری صحیح سے پرورش نہیں کی، ہمیں ایمان کی حقیقت سے آشنا نہیں کرایا، تو سب سے پہلے آپ ان کی پوچھ گچھ کیجیے۔ یہ بھی برابر کے شریک ہیں، یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آئے دن یہ خبر ملتی رہتی ہے، اور آئے دن یہ خبر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ باطل طاقتیں جو ہے پھیلانے میں لگی ہے کہ مسلم بچیاں وہ غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لیں گی، اپنے ایمان کو جو ہے کھو رہی ہے، اپنے ایمان کو جو ہے 2 پیسے میں بیچ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ہم نے اس بچے کی تربیت، تعلیم جو ہے گھر میں صحیح سے نہیں کیا، اس کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کو دینی تعلیم نہیں دیا۔ گھر میں خود التزام ہونا چاہیے، گھر میں خود جو ہے آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکثر ظہر کی سنت جو ہے اپنے گھروں میں ہی پڑھتے تھے، اکثر سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھتے تھے، اور پھر فرض نماز کے لیے جو ہے آپ مسجد جایا کرتے۔ اور صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں گھڑوں سے تلاوت کی آوازیں، قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، اور ان کے بچے کا یہ عالم تھا تو بچہ، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں بے حیائی اور برائی کی باتیں ہیں، ایک طرف باپ ادھر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیوی ہے ادھر بیٹھی ہوئی ہے، بچے ادھر ہیں، اور بے حیائی اور برائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ہمارا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد خلقت کیا ہے؟ ہم کس چیز کے لیے آئے؟ ہم صرف نام و نہاد کے مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں نہیں سوچا، تو یاد رکھیے کل اس کی باری تھی، آج آپ کی باری ہوگی، آج آپ کی باری ہے، کل اس کی باری ہوگی۔ سب جو ہے اپنے اپنے ایمان کو، اس قیمتی دولت کو کھو دیں گے۔ آدمی ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے جائے، یہ بہت بڑی، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہیں کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ تمہاری موت ایمان پر ہی ہونی چاہیے، اسلام پر ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں فرما دیے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو اور خود جو ہے اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے اندر قوت اور پختگی عطا فرمائے، اور ایمان کے جو دشمن ہے اور جو ایمان کے ہمارے لوٹنے کے ڈر پہ لگے ہوئے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔